آئیے حضرات صحابہ کرام کے واقعات سناتا ہوں کیسا عشق تھا کملی والے پیغمبر کا، حضور کے ساتھ کس قدر محبت تھی، کیونکہ محبت جتنی ہوگی اطاعت اتنی آسان ہوگی۔ یہ 4 بال چہرے پہ کیوں مشکل ہے؟ محبت کی کمی ہے۔ کس چیز کی کمی ہے؟ ورنہ محبت تو دیوانہ بنا دے۔ خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ داڑھی رکھ لی، لوگوں نے مذاق شروع کر دیا ہے، کلکٹر ہو اور اتنے بڑے آفیسر ہو، نوکر چاکر گاڑی ساتھ ہے، اور تم نے یہ مولوی کے پیچھے لگ کر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید ہوئے، مولوی کی باتوں میں آ کر یہ داڑھی رکھ لی۔ انہوں نے کہا یہ تمہاری غلط فہمی ہے، سن لو۔ جو دیکھ کے ہنس رہے تھے، وہ مجھے دیکھ دیکھ کے ہنسنے والوں، اور مجھے دیکھ دیکھ کے ہنسنے والوں، کیونکہ مذاق اڑاتے تھے نا جی، مسجد کی امامت شروع کر رہی ہیں آپ نے، خطابت شروع کرنی ہے جی، آپ نے یہ کیا حضرت کی خلافت لے کے کوئی کام کرنا ہے، کوئی خانقاہ بنانی ہے، مذاق شروع کر دیا۔ تو حضرت نے شعر پڑھا، اور مجھے دیکھ دیکھ کے ہنسنے والوں، کہیں محبت تم کو بھی مجھ سا نہ بنا دے۔ مجھے دیکھ کے ہنستے ہو نا، جس دن تمہارے دل میں حضور کی محبت آ گئی تم بھی میرے جیسے ہی ہو جاؤ گے، چہرے پہ باغ محمدی سجا لو گے۔ اور داڑھی یہ سنت ہے، یہ دیکھیں میری طرف، ٹھیک ہے نا جی، یہ نیچے سے کچھ نہ کچھ ہاتھ میں آ جائے، یہ سنت ہے۔ لوگوں نے کہا نہیں، گال کے اوپر جو ہاتھ میں آ جائے وہ سنت ہے۔ بھائی یہ فیشن ہے، فیشن۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم فیشن کو اپنائیں گے شاید اس پر ہمیں اس میں کوئی انعام نہیں ملے گا۔ تو اس لیے اللہ سب کو سنت رسول رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عاشق صادق، اور دھرتی کے اوپر مانے کو لال نہیں جنا جو ابو بکر کے عشق کا مقابلہ کر سکے۔ حضور کی مجلس میں تشریف فرما ہے، صحابہ کا مجمع ہے، کیا عرض کرتے ہیں؟ ہم تو صرف وظیفے پوچھتے ہیں نا جی، کاروبار میں برکت کا وظیفہ بتا دیں جی، ہاں بزنس کا وظیفہ بتا دیں، ہم تو ان سے ہی نہیں نکل رہے ابھی تک۔ سیدنا صدیق اکبر حضور کی خدمت میں بیٹھے ہیں، عرض کرتے اللہ کے محبوب، بڑی عجیب خواہشیں ہیں، 3 دل میں مچل رہی ہے، اجازت ہو تو عرض کروں؟ حضور فرماتے بتاؤ۔ عرض کیا النظر الی وجہ رسول اللہ، کملی والے پیغمبر ابو بکر کی پسند یہ ہے کہ ہر وقت آپ کے رخ انور کا دیدار کرتا رہوں۔ آپ کا دیدار کرنا دنیا و ما فیہا سے مجھے زیادہ پیارا لگتا ہے۔ آنکھیں ابو بکر کی ہوں، رخ مصطفیٰ ہو، میں دیکھتا رہوں، ابو بکر کی زندگی بیت جائے۔ اور میری دوسری خواہش یہ ہے وانفاق مالی علی رسول اللہ، خالی محبت نہیں، لینا دینا خاک تے محبت پاک ہے، ایسی محبت نہیں۔ وانفاق مالی علی رسول اللہ، مال میرا ہو اور آپ کے ہاتھ راہ خدا میں تقسیم کرتے رہیں، اور ابو بکر دیکھ دیکھ کے خوش ہوتا رہے۔ وابنتی تحت رسول اللہ، کملی والے پیغمبر بیٹی میری ہو اور آپ کی رفیقہ حیات، آپ کی خادمہ بن کر رہے۔ ابو بکر کو یہ بہت پسند ہے، آپ کی خادمہ بن کے رہے۔ ہم تو بیٹی جہاں بیاہ تھے نہیں جی، یہ تھے مالکہ بن کے رہے تھی، سارے اس کے نوکر ہوں اور یہ مالک ہو وہاں پر۔ ہماری سوچ میں دیکھو کتنا فرق ہے۔ اللہ اکبر، یہ مالکہ بن کے رہے، اور جو کسی کی بیٹی بہو بن کر آئے یہ نکرانی بن کے رہے۔ اگر وہ مالکوں والی بات کرے تو دماغ خراب ہے جی اس کا۔ تو یہی تو بیماری ہے، لینے کے پارٹ اور ہیں، دینے کے پارٹ اور ہیں۔ قوم شعیب کی یہ بیماری تھی، لیتے تھے پورا پورا اور دیتے تھے نقصان کر کے، اور یہی حال آج ہمارا ہے۔ اپنی بیٹی کے لیے پسند ہے کہ وہ مالکہ بن کے رہے، اچھی بات ہے، سارے مشورے اس سے لیں، سارے گھر پہ اس کی حکمرانی ہو، لیکن جو کسی کی بیٹی بہو بن کر آتی، یہ ہے اصل تمہاری بیٹی، یہ نکرانی بن کے رہے، بس یہ نکرانی بن کے رہے۔ یہ سوچ میں بڑا عجیب۔ تو میرے محترم سامعین، یہ سوچ بدلیں، جو اپنی بیٹی کے لیے سوچتے ہیں یہی چیز دوسرے کی بیٹی کے لیے بھی سوچیں۔ حضور خاتمہ بن کر رہے، اللہ اکبر۔ چونکہ دل و جان سے عاشق تھے نا، زبانی کلامی باتیں نہیں تھی، اللہ نے تینوں خواہشوں کو دنیا میں پورا کر دیا۔ اور دیکھ لو پھر
غار ثور کی تنہائیوں میں سیدنا صدیق اکبر تنے تنہا 3 دن 3 راتیں کملی والے پیغمبر کا دیدار کرتے رہے، حضور کو دیکھتے رہے۔ اللہ اکبر، اللہ نے اپنے محبوب کا چہرہ مبارک ہی ایسا بنایا ہے، کوئی غم زدہ بھی دیکھتا تھا سارے غم ختم ہو جاتے تھے۔ ایک صحابیہ احد میں شوہر بھی شہید ہو گیا، بیٹا بھی شہید ہو گیا، باپ بھی شہید ہو گیا، بھائی بھی شہید ہو گیا، دوڑی آ رہی ہیں، پوچھا حضور کا کیا حال ہے؟ بتانے والوں نے بتایا کہ آپ کا بیٹا شہید ہو گیا، کہنے مجھے نہیں پرواہ، بتاؤ مجھے حضور کا کیا حال ہے؟ جب یہ خبر ملی کہ حضور بالکل سلامت ہے تو کہنے لگی پھر کسی چیز کی پرواہ نہیں۔ یہ ہے عشق مصطفیٰ۔ اللہ اکبر۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر کی جنگ میں بیٹا کفر کی طرف سے ہے، بعد میں مسلمان ہوئے، کفر کی طرف سے ہے، اور آپ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ہیں۔ ایک دن جنگ کے بعد بیٹا مسلمان ہو گیا تھا تو اس نے کہا ابا جان آپ بدر کی جنگ میں کئی مرتبہ میری تلوار کے نیچے آئے مگر میں نے آپ کو باپ سمجھ کے چھوڑ دیا۔ فرمایا بیٹا تو کفر میں کچا تھا، اگر تو میری تلوار کے نیچے آتا میں تجھے بیٹا سمجھ کے کبھی نہ چھوڑتا، اپنے نبی کا دشمن سمجھ کے تیرے ٹکڑے کر کے رکھ دیتا۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ اپنے نبی کے دشمن سمجھ کے، اپنے نبی کا دشمن سمجھ کے تیرے ٹکڑے کر کے رکھ دیتا۔ یہ ہے تعلقات کا بھی خلوص، سمجھ گیا ہے کہ نہیں؟ اللہ اکبر۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ، وہ میں نے واقعہ آپ کو سنایا ہے، جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے مکے کے چوک میں واعظ فرمایا، کفار ٹوٹ پڑے، سیدنا صدیق اکبر آئے، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، آپ ان کو کیوں مارتے ہو؟ یہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، یہی جرم ہے۔ لوگوں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو چھوڑا، سیدنا صدیق اکبر کو مارنا شروع کر دیا، اتنا مارا کہ زخمی اور لہولہان ہو گئے، بے ہوش ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ شام کو جب ہوش آئی تو زبان پہ پہلا جملہ تھا، حضور کا کیا حال ہے؟ برادری کے لوگ ناراض ہو کے اٹھ کے چلے گئے، لو جن کی وجہ سے اتنی مار کھائی ہے، ہوش آئی تو پھر بھی انہی کا نام لیا ہے، پھر بھی انہی کی بات کر رہے ہیں۔ میرے محترم سامعین، بس وہ برابر یہی پوچھ رہے ہیں حضور کا کیا حال ہے۔ جب پتہ چلا کہ حضور سلامت ہیں اور فلاں جگہ تشریف فرما ہیں، اپنی والدہ کے ساتھ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس پہنچتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور میرے محبوب کو پتہ چلا جب میرا عاشق مار کھا کے آیا ہے میرے لیے، تکلیف برداشت، حضور خود اٹھے، دروازہ کھولا اور سیدنا صدیق اکبر کو سینے سے لگا لیا، اور حضور نے فرمایا ابو بکر آج اللہ کی رحمت کا دریا جوش میں ہے، آج مانگو جو مانگنا ہے، تم جو مانگو گے میں دعا کروں گا، اللہ تمہیں نقد عطا کریں گے۔ چاہتے تو دنیا کی بادشاہت مانگ لیتے، چاہتے تو دنیا کے خزانے مانگ لیتے، مگر کیا مانگا؟ اللہ کے محبوب میری والدہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئی، بس اللہ سے دعا فرما دیں اللہ میری والدہ کو ایمان کی دولت عطا فرما دے۔ حضور نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں کبھی میں والدہ کے چہرے کی طرف دیکھتا ہوں، کبھی حضور کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی طرف دیکھتا ہوں، کبھی حضور کے آنسوؤں کی طرف دیکھتا ہوں، کبھی ماں کے چہرے کی طرف دیکھتا ہوں۔ حضور نے ابھی دعا مکمل نہیں فرمائی کہ میری والدہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی۔ اسی کے تحت لکھا ہے نا، جو مرید جتنا سچا مرید ہوتا ہے پیر کی دعا بھی اتنی سچی لگتی ہے اس کو جا کر، اور جو کھوٹا ہوتا ہے کھوٹ بیچ میں کھڑی رہتی ہے۔ حضور نے تو منافقوں کے لیے دیکھو کتنی دعائیں کی، ان کے ایمان کے لیے دعائیں نہیں کی، ان کا کھوٹا پن بیچ میں حائل ہو گیا اور وہ منافق کے منافق ہی مر گئے، باوجود اس کے کہ نماز پڑھتے تھے حضور کے پیچھے، باوجود اس کے کہ وہ تھوڑا بہت لولے لنگڑے جہاد میں بھی چلے جاتے تھے، کچھ صدقہ خیرات بھی کر دیتے تھے، لیکن اندر سے کھوٹے تھے۔ حق تعالیٰ نے سورہ منافقون نازل فرما کر بتا دیا میرے محبوب یہ اللہ اس کے رسول کی تکذیب کرنے والے ہیں، اگرچہ ظاہری طور پہ آ کے بڑی باتیں کرتے ہیں، ہمارے دربار میں نہ ایمان قبول ہے نہ ان کے اعمال قبول ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں حضور ان کے لیے دعا نہیں فرماتے تھے؟ کیوں جی بولو بھائی، حضور تو ہر ایک کے لیے دعا کر رہے ہیں،
کافروں کے لیے بھی کر رہے ہیں، یا اللہ ان کو ہدایت دے دے، یہ مجھے جانتے نہیں پہچانتے نہیں، اگر یہ مجھے پہچان لیں اور آپ ان کو ہدایت عطا فرما دیں تو پھر یہ میرے غلاموں میں شامل ہو جائے۔ حضور سب کے لیے دعا فرما رہے، رکاوٹ کیا ہے بیچ میں؟ ان کا کھوٹا پن۔ تو میرے محترم سامعین، جو سچا عاشق ہے، حضور نے دعا فرمائی، اللہ نے نقد ہی قبول کر لی۔ کہہ دو سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو قحافہ ایک دن حضور کی شان میں گستاخی کی، یہ بھی بعد میں مسلمان ہوئے تھے۔ کوئی ایسی بات کہی، میری طرف تھپڑ لگایا منہ کے اوپر زور سے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلا، حضور نے فرمایا ابو بکر بوڑھے تھے، چلو کوئی بات نہیں، برداشت کرتے۔ اللہ کے محبوب، اس وقت میرے پاس تلوار نہیں تھی، ورنہ میں باپ کے ٹکڑے کر کے رکھ دیتا۔ ہم صرف بس آپ کو ہی جانتے ہیں بس، اور آپ کے مقابلے میں کسی محبت کو خاطر میں نہیں لاتے۔ یہ ہے کامل عشق، اس کا نام ہے عشق مصطفیٰ۔ اور پھر اسی پر قرآن کی آیتیں نازل ہوئی۔